29 ذوالحجہ اسلامی سال کی آخری جمعرات کے دن تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی مالا مال ہو جاؤ گے۔ یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، جلدی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج 29 ذوالحجہ ہے، یعنی اسلامی سال کی آخری جمعرات کا دن ہے۔ ٹھیک ایک دن بعد نئے سال کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئے سال کا آغاز آپ کا اچھا ہو جائے، زمینی اور آسمانی تمام بلاؤں سے، تمام آفات سے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو محفوظ کر دے، جادو، جنات، نظر بد، حسد، تمام تر جتنی بھی یہ بلائیں ہیں، ان سے آنے والے پورے سال میں اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو محفوظ کرے، آنے والے پورے سال میں رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے، آپ کو کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہ پڑے، در بدر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہ پڑے، اللہ پاک آپ کے لیے آنے والا پورا سال خوشخبریوں والا سال بنا دے، پورا سال آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے، پورا سال مایوسی سے اور ناامیدی سے اللہ پاک آپ کو محفوظ کر دے، گھر کے کونے کونے سے اللہ پاک رزق کی تنگی کا، نعوست کا، بے برکتی کا، جادو جنات کا خاتمہ فرما دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے پورے سال میں ان تمام پریشانیوں سے اللہ پاک آپ کو محفوظ کر دے، تو آج 29 ذوالحجہ اسلامی سال کی جو آخری جمعرات کا دن ہے، آپ نے صرف ایک تسبیح لینی ہے، اس تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار یہ مختصر عمل کرنا ہے۔ یہ اللہ والوں کا خاص عمل ہے، اسلامی سال کی آخری جمعرات کے دن کا، اتنا پرتاثیر ہے، اتنا طاقتور ہے، صرف ایک بار عمل کرنے کی ضرورت ہے، پورا سال کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، پورا سال وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پورا سال آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بن مانگے اللہ پاک عطا کرے گا۔ اتنا پرتاثیر عمل ہے کہ اس کے اثرات آپ کے آنے والے پورے سال کی زندگی پہ مرتب ہوں گے، ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے جہاں خوشیاں ہوں گی، تمام بہاریں لوٹ آئیں گی آپ کی زندگی میں، تمام وہ رشتہ دار عزیز و قرب جو آپ کی غربت کی وجہ سے، آپ کی تنگ دستی کی وجہ سے، آپ کی بے روزگاری کی وجہ سے، آپ کے ذاتی گھر نہ ہونے کی وجہ سے، آپ کی بے بسی کی وجہ سے، آپ کی مفلسی کی وجہ سے آپ سے دور بھاگ رہے تھے، وہ آپ کی طرف دوڑے آئیں گے، آپ سے پوچھیں گے آپ کی امیری کا راز، آپ کے مالدار ہونے کا راز آپ سے پوچھیں گے کہ ایسا کون سا عمل کیا کہ راتوں رات اللہ پاک نے آپ کے نصیب کو روشن چاند کی طرح چمکا دیا۔ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، خدا را کر کے آج کے اس ببرکت دن کو آپ نے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا۔ آج 29 ذوالحجہ ہے، اسلامی سال کی آخری جمعرات ہے، اب یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، پورا سال انتظار کرنے کے بعد یہ موقع ملے گا، بشرطے کہ زندگی ہو۔ اگر آپ ندامت اور پشیمانی سے بچنا چاہتے ہیں، پورا سال رونے سے بچنا چاہتے ہیں اور شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں، غربت سے بچنا چاہتے ہیں، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچنا چاہتے ہیں، بے روزگاری سے بچنا چاہتے ہیں، جادو جنات نظر بد کے تمام برے اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، تو آج یعنی کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل انتہائی مختصر ہے، آپ یہ عمل جو ہے نماز ظہر کے بعد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب، نماز عشاء، رات سونے سے پہلے، صبح کرنا چاہیں، شام کو کرنا چاہیں، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ نے یہ عمل کر لیا، صرف ایک یہ عمل کر لیں، پورا سال آپ کو کسی عمل یا وظیفہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار حاصل کرنے کی نیت سے یہ عمل کر لیں، اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد حاصل کرنے کی نیت سے یہ عمل کر لیں، جو والدین
ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کے پاس رقم نہیں ہے، ان کو غیبی اللہ کی مدد چاہیے، ان کی شادی کے لیے پیسے چاہیے، وہ اللہ سے غیبی مدد حاصل کرنے کے اعتبار سے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور جو بیٹیاں اور بیٹے خود چاہتے ہیں کہ آنے والے سال میں ان کے من پسند رشتوں کے وسیلے اور اسباب پیدا ہو جائیں، من پسند رشتے خود چل کے ان کے پاس آئیں، وسیلے اور اسباب کے تمام دروازے کھل جائیں، وہ میری تمام بیٹیاں اور بہنیں یہ عمل کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی من پسند کے مطابق رشتے آپ کی طرف آئیں گے اور اللہ پاک بہت جلد آپ کو خوشخبری عطا فرمائے گا۔ جو میری بیٹیاں گھر میں شادی شدہ ہیں، کافی عرصہ گزر چکا ہے، ان کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے، وہ اولاد حاصل کرنے کی نیت سے یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ نئے سال کے آغاز میں اللہ پاک ان کو خوشخبری عطا فرمائے گا۔ جو لوگ شرطیہ بیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ شرطیہ بیٹا حاصل کرنے کی غرض سے یہ عمل کر لیں، دنیا کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ آج کے اس عمل سے جیلی پیروں کی چھٹی ہونے والی ہے۔ ہم ذرا سے نا امید ہو جاتے ہیں، جیلی پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو بندے بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کے محتاج ہیں۔ میں صرف اپنی تمام ماں بہنوں سے، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں سے اتنی گزارش کرتا ہوں کہ آج کے اس دن کو آپ قیمتی بنا لیں۔ خدا کی قسم پورا سال مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے جہاں دنیا کی تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی۔ عمل بتانے سے پہلے آخری جمعرات جو ہے، اسلامی جمعرات کی آخری جو جمعرات ہے، اس کی میں دعا کرنا چاہوں گا اسلامی سال کی۔ آپ تمام بیٹیوں سے، بہنوں سے، احباب سے گزارش ہے کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا نام لازمی لکھنا ہے۔ نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک قبول فرما لے اور لاکھوں لوگوں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رحم الرحمین۔ یا اللہ، آج 29 ذو الحجہ ہے، اسلامی سال کی آخری جمعرات ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی میرے چینل پہ آنے والے لوگ ہیں، یا رب العالمین، جو حاجت رکھتے ہیں ان کی اس حاجت کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نرین اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جو گھر میں رزق کی تنگی کا شکار ہے ان کے گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما۔ یا رب العالمین، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ، جو من پسند رشتوں کے متلاشی ہے ان کے من پسند رشتوں کے لیے نئے سال میں وسیلے اور اسباب کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، جو کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، وہ تمام توڑ کر ان کے کاروبار کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ جو لوگ نئے سال میں کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں وہ یہ عمل کر کے کر لیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ تمام تر پریشانیوں سے وہ آزاد ہو جائیں، اس کاروبار میں نظر بد، جادو جنات کے تمام اثرات ختم ہو جائیں اور اس کاروبار سے ہر قسم کی نعوست اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، وہ تمام میرے جو کاروباری حضرات بھائی ہیں وہ اس عمل کو کر لیں نئے سال میں، اگر وہ کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ اب عمل بتانے لگا ہوں، جس مقام پہ، جس جگہ پہ آپ عمل کرنا چاہیں وہ جگہ تنہائی والی ہونی چاہیے۔ کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جس جگہ یہ عمل کرنا چاہیں گے آپ یا کرنا چاہتے ہیں وہ جگہ تنہائی والی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے بوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے درود پڑھ لینا ہے۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا درود بھی پڑھ سکتے ہیں جس کو درود ابراہیمی بولا جاتا ہے، صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیا کریں نماز والا درود لازمی پڑھ لیا کریں۔ اس میں اللہ نے بڑی فضیلت رکھی ہے، بڑی برکت رکھی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی میں نے ایک بار پڑھا، آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے بھی صرف ایک بار پڑھ لینا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا کوئی چھوٹا سا درود پڑھ لیں یا نماز والا پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تھوڑا سا رکنا ہے، اور آپ نے جو حاجت ہے، جو مقصد ہے
آپ کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا، آنے والے سال میں جو بھی آپ چاہتے ہو کہ فلاں کام ہو جائے، کاروبار میں برکت آ جائے، کاروبار میں وسعت آ جائے، کاروبار نیا شروع کرنا چاہتے ہو تو اس کو ذہن میں رکھ کے تصور کرتے ہوئے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو نرینہ اولاد کے اعتبار سے نیت کر لیں، شرطیہ بیٹا چاہتے ہیں تو شرطیہ بیٹے کی نیت کر لیں، بیمار ہیں تو شفا کی نیت کر لیں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کی نیت کر لیں، اگر من پسند شادی چاہتے ہیں، وسیلے اور اسباب اللہ کی طرف سے کھلوانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ من پسند رشتوں کی قطاریں لگ جائے آنے والے سال میں، تو آپ من پسند رشتوں کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ قرضہ ہے، قرضے سے نجات چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ الغرض ہر ایک انسان کا اپنا مقصد ہوتا ہے، اپنی حاجت ہوتی ہے، اپنی حاجت اور مقصد کے اعتبار سے آپ نے نیت کر لینی ہے۔ مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ اب جو عمل بتانے لگا ہوں اس کو بڑی توجہ اور دھیان سے آپ نے کرنا بھی ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک آپ نے آنکھوں کو بند کرنا ہے بنا کسی سے بات کیے ہوئے۔ یہ شرائط ہیں عمل کرنے سے پہلے کی۔ اگر ان شرائط پہ آپ پورا اتر گئے تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کا یہ عمل قابل قبول بھی ہوگا، اس میں تاثیر بھی آئے گی اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ جو مقاصد ہے آپ کی زندگی میں، سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا کرنا ہے جس کو غیبی موکل کہا جاتا ہے۔ آپ اب کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، آج اسلامی سال کی آخری جمعرات ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے پورے سال میں آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو، آپ کے رزق میں خیر و برکت ہو، آپ کی صحت میں خیر و برکت ہو، آپ کے روزگار میں خیر و برکت ہو، آپ کی اولاد میں خیر و برکت ہو، آپ کی ہر چیز میں خیر و برکت ہو، جادو جنات نظر بد کے تمام برے اثرات آپ کے گھر کے کونے کونے سے ختم ہو جائیں، آپ کی کاروبار والی جگہ سے ختم ہو جائے، آپ کی اولاد کے اوپر سے جو جادو جنات نظر بد کے برے اثرات ہیں جو گزشتہ سال آپ نے محسوس کیے ہیں، جو متاثر ہے، تو وہ تمام برے اثرات اگر آپ ختم کروانا چاہتے ہو تو اللہ کا ایک صفاتی نام ہے یا قہارو۔ یہ صرف اور صرف یہ عمل جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اسلامی سال کی آخری جمعرات کا ہے، 29 ذی الحجہ اسلامی سال کی آخری جمعرات کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یا قہارو یہ اللہ کا وہ صفاتی نام ہے، جو شخص پڑھتا ہے تو غیبی موکل اس کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی مدد کے لیے اتر آتے ہیں۔ جو وہ نیت کرتے ہیں جس مقصد کے لیے تو غیبی موکل جو ہیں اس کی مدد کرتے ہیں۔ یا قہارو یا قہارو یا قہارو کتنی مقدار میں آپ نے پڑھنا ہے؟ یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اب آپ نے یا قہارو کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ اور دھیان سے سنیے، آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، جو ترتیب بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، جو مقدار بتانے لگا ہوں اسی مقدار کے اعتبار سے پڑھ لینا ہے، آپ نے اپنی طرف سے منمانی نہیں کرنی۔ یا قہارو یا قہارو یا قہارو مقصد کی نیت کر کے آپ نے یا قہارو کو صرف اور صرف 100 ٹائمز پڑھنا ہے، 100 مرتبہ۔ 100 مرتبہ سے مراد ایک تسبیح جو 100 دانے والی ہے آپ نے اس کو صرف مکمل ایک دفعہ پڑھ لینا ہے۔ یا قہارو یا قہارو یا قہارو جو بھی مقصد ہے، جو بھی پریشانی ہے اس کو تصور میں لاتے ہوئے آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز جس مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھو گے اللہ کے فضل و کرم سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ یا قہارو کو 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ انتہائی مختصر صورت ہے، قرآن مجید کی ہر جو ہے وہ سب سے پہلی جو سورہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے۔ اس میں اللہ نے بڑی تاثیر، بڑی طاقت رکھی ہے۔ دنیا کے تمام خزانے اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں رکھے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو ایک دفعہ تلاوت کرتا ہوں، آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے، آپ نے اس ویڈیو کو اسکپ کر کے نہیں دیکھنا، آپ نے اس ویڈیو کا ایک پارٹ لازمی دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ کو آپ نے 33 ٹائمز پڑھنا ہے، 33 مرتبہ، اور ہر دفعہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینا ہے۔ 33 دفعہ جب آپ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد جو آخری اور تیسرا عمل ہے وہ آپ نے لازمی کر لینا ہے، جو آج کے اس سے طاقتور ترین عمل کا قیمتی حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے اللہ کے 2 نام ہیں، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ یا سلام اے اللہ حفاظت فرما، سلامتی کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یا سلام اللہ کا صفتی نام ہے۔ آپ نے دونوں ناموں کو ملا کے پڑھ لینا ہے۔ یا اللہ یا سلام 1 بار، یا اللہ یا سلام 2 بار، یا اللہ یا سلام 3 بار، یا اللہ یا سلام 4 بار۔ آپ نے یا اللہ یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، 21 ٹائمز پڑھ لینا ہے، نہ 21 سے زیادہ نہ 21 سے کم، صرف اور صرف 21 بار آپ نے یا اللہ یا سلام کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز پورا سال آپ کے لیے سلامتی کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے، آپ کا گھر، آپ کی مال و دولت، رزق، آپ کی اولاد انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اور آنے والا پورا سال آپ کے لیے اللہ کی حفاظت والا سال ہوگا۔ آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی سے جو ہے وہ آپ نے بچنا ہے تو یا اللہ یا سلام کو جو ہے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب یہ آج کا تیسرا اور آخری عمل ہے۔ فوری طور پہ جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھا یا صلی اللہ علیہ محمد کو پڑھا، اسی مقدار میں آپ نے آخر میں پڑھ لینا ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ دعا مانگنی ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے، یا اللہ آج اسلامی سال کی آخری جمعرات ہے، جو مانگا تو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔